कहते हैं, आप कह सकते हैं कि आपका कैरेक्टर ट्रेट, उसको अपने कैरेक्टर को एनहांस करने में ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, तो उसके साथ जो आपके जो किरदार साजी होगी वो आपके लिए आसान हो जाएगी। तो हम आफरा में कोशिश कर रहे होते हैं इन तीनों चीज़ों के ऊपर जिस हद तक भी जो इसके टाइम ड्यूरेशन के अंदर पॉसिबल है उसके अंदर हम कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला हम जो हैं वो इसी के ऊपर बेस करेंगे। तो जो आवाज़े दोस्त ना, ये समझ लें कि आफरा का ही एक सेगमेंट है जिसको हमने आफरा से थोड़ा सा बाहर निकाल के और लोगों के लिए भी हमने सोचा कि इसको फायदेमंद बनाया जाए। तो आफरा के स्टूडेंट्स तो बुक्स को पढ़ते हैं, उनको रिव्यू करते हैं, उनके ऊपर प्रेजेंटेशंस देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। तो हमने सोचा है कि हम चाहते ही थे हम एक बुक क्लब को शुरू करना और बुक्स को जो है प्रमोट करना, क्योंकि आजकल तो ज्यादातर हर चीज जिसे कहते हैं ना, सोशल मीडिया से लोग सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बुक्स की अफादियत है वो अपनी जगह है। और अगर हम किताबें आज पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका एक इसका एक रिवाज जो है ना उसको हमने कायम दायम रखना है। क्योंकि किताब जो कहते हैं ना कि एक बेहतरीन दोस्त होती है, तो वो भी आपको एक सोबत अता करती है उन लोगों की जो लोग अभी दुनिया में मौजूद नहीं हैं। तो उन लोगों की सोबत आप कैसे उठा सकते हैं? किताबों के जरिए उठा सकते हैं, इल्म के जरिए उठा सकते हैं। तो इसीलिए ये एक कोशिश है छोटी सी, और हम अपनी सी कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद किताबें लेके आएं, कुछ ऐसी किताबें जिससे आपको लर्निंग हो, जिससे आप कुछ सीखें, कुछ आप आपके लिए फूड फॉर थॉट हो, कुछ जो है वो आप की ज़िंदगी में एक मोटिवेशन आए कि हाँ हम जो है वो ज़िंदगी जो है वो काफ़ी क्या कहना चाहिए, कीमती चीज़ है जिसको गुजारने के लिए कोई ना कोई हमारे पास लाहे अमल होना ज़रूरी है, और किताबों से बहुत अच्छा हमें इस तरह का मवाद मिल जाता है। तो ये जो सेगमेंट है किताबों के रिव्यू का, ये हमारे समझ लें कि कॉम्पिटेंस वाले पार्ट में आता है, जिसके अंदर नॉलेज के ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से हर मॉड्यूल में एक किताब होती है जिसका रिव्यू होता है। वो किताब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारी बुक लिस्ट है उसके अंदर से खुद सिलेक्ट करते हैं, और अपने जो है जो उनको बुक पढ़ना चाहते हैं उसको रिव्यू देते हैं। तो जनाब ये एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि तारुफ है आवाज़े दोस्त का। उसमें ये कि आपके लिए एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं छोटा सा सरप्राइज कह लें, या जो भी समझ लें आप इसको, एक आपके लिए मे बी इट विल बी अ थिंग टू लुक फॉरवर्ड, कि अभी जो है इसमें दो किताबें हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। एक जो है वो एम्बेटेड इनोसेंस है, जो कि जिनके ऑथर सुलेमान अहमद साहब हैं, और एक हमारे पास दूसरी किताब है उस वो फारिस साहब की किताब है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो सुलेमान अहमद साहब से भी कुछ देर पहले मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई, तो मैंने उनसे कहा कि भाई इस तरह से हम आपकी बुक को रिव्यू कर रहे हैं। तो वो माशाल्लाह से उनको मतलब ही वाज प्लीज्ड टू नो दैट। तो फिर मैंने उनसे कहा कि इफ़ यू हैव टाइम, बिकॉज ही इज़ अ वेरी बिजी मैन, तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा वो नहीं किया था कि मैं उनसे कहूँ कि आप जो है वो टाइम निकालिएगा, क्योंकि ही इज़ वेरी कॉट अप नाउ डेज। बट इत्तेफाक से समझ नहीं हो सकता, हर चीज़ का एक वो होता है ना, अल्लाह ताला की तरफ से भी रिस्क होता है। तो आई जस्ट टॉक टू हिम। तो मैंने कहा कि इफ़ यू विल हैव टाइम इवन विद इन एन आवर टाइम, तो जब हमारे बुक रिव्यूज हो चुके होंगे तो ही माइट जॉइन अस फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, बट ही सेड दैट अगर वो इन इन एन आवर फ्री हो गए तो ही विल जॉइन अस फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, तो वो आखिर में इंशाल्लाह ताला हम जब दोनों बुक के रिव्यूज हो जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनको ऑन बोर्ड ले लें। ठीक है जनाब। तो ये आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं वो है समझ लें कि एक इंसेंटिव है टू टू लिसन टिल द एंड इंशाल्लाह। सो जनाब अब हम आ जाते हैं अगर आप लोगों का कोई आफरा के हवाले से कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे या किताब के हवाले से कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे, दोनों किताबों के हवाले से, तो प्रेजेंटर्स हमारे पास मौजूद हैं जो दोनों बुक्स प्रेजेंट कर रहे हैं, हम भी मौजूद हैं, टीम मौजूद है हमारी, और फिर हम जो है वो आखिर में सवाल जवाब आप लोगों से ले लेंगे। बीच में हमारी कुछ एक्टिविटी है, हाँ, उसकी आपकी ब्रेकआउट रूम्स की एक्टिविटी है, तो उसमें भी जो है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को यू लर्न अ लॉट इंशाल्लाह। तो जनाब ओवर टू खदीजा। जी खदीजा। जी जजाकल्ला खैर। आई थिंक जो आपने इंसेंटिव दिए इससे बहुत सारे लोगों को एक आखिर तक बैठने का मौका मिलेगा और
they will definitely want to ask questions from Sir Suleiman. तो मूविंग ऑन, अब मैं अपनी फर्स्ट प्रेजेंटर को बुलाऊंगी. हमारी फर्स्ट प्रेजेंटर हैं फातिमा अकील. फातिमा आफरा बैच 6 की ग्रेजुएट हैं और आज वो अपना बुक रिव्यू देंगी द एम्बैटल्ड इनोसेंस में. ओवर टू यू फातिमा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आप लोगों को वालेकुम. मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी, आपकी स्क्रीन नजर आ रही है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो जैसा कि खदीजा जी ने बताया, मैं एम्बैटल्ड इनोसेंस पे आज बुक रिव्यू दूंगी, रिटन बाय सुलेमान अहमद. मेरा थोड़ा पर्सनल इंट्रोडक्शन पहले करूँगी. मैं एक होम मेकर हूँ और पास्ट में मैंने टीचिंग करी है, बच्चों को पढ़ाया है स्कूल में और ऑनलाइन भी पढ़ाया है. और मुझे इंटरेस्ट मेरे हैं बेकिंग, रीडिंग, आर्ट और चाइल्ड डेवलपमेंट. और मैं बैच 6 की ग्रेजुएट हूँ. अब हम आ जाते हैं बुक के ऑथर के बारे में, थोड़ा सा हम देखते हैं. तो सुलेमान अहमद साहब जो हैं, उन्होंने कई सालों पहले ऑलमोस्ट 10 इयर्स के लिए उन्होंने शिकागो बेस्ड NGOs में काम किया, मेनली इन यूरोप एंड इन एशिया, इन एरियाज़ लाइक बॉस्निया, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान. और उनकी बैचलर्स डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी में, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से ली थी और जो USA में है. और वो US एयरफोर्स और नेवी में रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे, जो उस वक्त उन्होंने छोड़कर फिर वो रिलीफ वर्क के लिए चले गए थे. प्रोफेशनली उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को पढ़ाया है एशिया में, मिडल ईस्ट में, USA में. और उनके मेन जो कोर टॉपिक्स हैं वो विजनरी थिंकिंग के बारे में पढ़ाते हैं, नेगोशिएशन, पेरेंटिंग और इमोशनल रेगुलेशन के बारे में. इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज़ में भी लेक्चरर रह चुके हैं, हार्वर्ड में और बहुत नामवर यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स दे चुके हैं वो ऑन सिमिलर टॉपिक्स. एंड करंटली फिर 2002 में उन्होंने टाइमलैंडर्स के फाउंडर बने. वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जो कि ट्रेनिंग और कंसल्टिंग फर्म है. फिर 2019 में उन्होंने मास्टर इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया, वो उसके चेयरमैन हैं. और ये बेसिकली एक लाइफ एंड बिजनेस कोचिंग प्रैक्टिस है. इसके अलावा वो कंपनीज़ और गवर्नमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर नेटवर्क्स, इन सब के साथ भी काम करते आ रहे हैं एज एन एडवाइजरी. आगे चलते हैं बुक के बारे में. हम देखते हैं बुक का जो सेंट्रल आइडिया है वो बेसिकली सुलेमान अहमद साहब की जर्नी के बारे में है, व्हेन ही वाज अ रिलीफ वर्कर इन द एरियाज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, बॉस्निया, चेचनिया, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बेसिकली मुस्लिम एरियाज़ जो अंडर अटैक थे उस वक्त, जो जहाँ पे वॉर चल रही थी. तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा है कि कैसे उन्होंने मुसलमानों को उन रीजन्स में पाया और उन्होंने कैसे उनका ईमान देखा एंड उनकी स्ट्रगल देखी, कैसे उन्होंने उनसे उनकी जो लर्निंग्स थी वो सब उन्होंने इस बुक में शेयर करी हैं. अब हम आ जाते हैं बुक में से जो मैंने लर्न किया फ्रॉम हिज बुक. तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे माइंड में मैंने पिक करी वो ये थी कि स्मॉल ब्लेसिंग्स जो होती हैं हमारी, उनकी कितनी वैल्यू है. क्योंकि ऑब्वियसली ये वॉर बेस्ड बुक है, तो अंदाज़ा हुआ है बुक पढ़ के कि जहाँ वॉर होती है वहाँ के लोग कितने डिप्राइव्ड होते हैं फ्रॉम द एवरीडे थिंग्स विच वी डोंट इवन थिंक अबाउट. तो इस बुक में एक किस्सा था, एक उन्होंने मेंशन किया, एक आदमी थे 50 इयर्स के, एक फादर ऑफ 7 थे. तो उनसे सुलेमान अहमद ने पूछा कि आप कितने दफ़ा महीने में गोश्त खाते हैं, गोश्त अफोर्ड करते हैं. तो उन्होंने बताया कि बस वंस अ ईयर, जब रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस ईद उल अज़हा में आती हैं, ज़बीहा प्रोग्राम करती हैं, सिर्फ तभी हम गोश्त खा सकते हैं. तो ईटिंग मीट इज़ सच एन ऑर्डिनरी थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, राइट. लेकिन उस बुक पढ़ के अंदाज़ा हुआ कि नॉट जस्ट मीट, एवरी लिटिल थिंग दैट वी इंजॉय फ्रीली टुडे, वो बेसिकली वो है तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग. और एंड इफ़ अल्लाह ताला वांट्स वो हमसे ले सकते हैं किसी भी वक्त. तो शुक्र करना और हर वक्त ग्रेटफुल रहना इज़ सो इम्पॉर्टेंट. उसके बाद दूसरी जो मेरी लर्निंग थी वो ये थी कि लुकिंग बियॉन्ड अपीयरेंसेस, क्योंकि अपीयरेंसेस दे नेवर टेल द होल स्टोरी. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम सिचुएशन को देखते हैं
اور ہم اس کے بارے میں دماغ میں کوئی ججمنٹ بنا لیتے ہیں, کسی انسان کو دیکھتے ہیں اور کوئی ججمنٹ بنا لیتے ہیں, and then later we act on that judgment. But from this book there was an event he shared in which he was conducting some Islamic classes in one of these areas. تو وہاں پہ کچھ لڑکیاں آئیں جو منی اسکرٹس پہنی ہوئی تھیں, تو ان کو دیکھ کے یہ تھوڑے اوفینڈ ہوئے. انہوں نے سوچا کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ پلیز لیو دا کلاس بیکاز دس از سو ڈسرسپیکٹفل. لیکن سم تھنگ ہیپنڈ اینڈ ہی ڈڈ ناٹ سے اینی تھنگ ٹو دیم. پھر جو دوسرے دن وہ آئیں تو انہوں نے خود معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ڈسرسپیکٹفل ہوتا ہے, بیکاز دے ور سو فار فرام دینی نالج. تو سلمان احمد صاحب نے پھر مینشن کیا کہ اٹ واز اے بلیسنگ آف اللہ دیٹ آئی ہیڈ ناٹ آسک دیم ٹو لیو, کیونکہ اگر وہ انہیں کہہ دیتے کہ آپ چھوڑ دیں تو وہ اس نالج سے ڈپرائیو ہو جاتے. اور اللہ تعالیٰ پھر جو ہدایت ان کے تھرو ان کو ملنی تھی وہ اس وجہ سے ملی کیونکہ انہوں نے ان کو جج نہیں کیا اس وقت. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ لیسن فار آل آف us. Then another thing I learned from this book was that a true faith in Allah brings ultimate victory. تو انہوں نے مینشن کیا جیسے چچنیا ایک پلیس تھی وہاں پر جس میں مسلمان بہت کم نمبرز میں تھے اور وہ رشیا سے فائٹ کر رہے تھے اس وقت, اور بہت اگر ہم نمبرز میں دیکھیں تو بہت ہی امپاسبل تھا کہ مسلمان جیت جائیں. لیکن چچنیا جو اس وقت بہت ہی ان کا اسٹرانگ فیتھ تھا, بہت اسٹرانگ ایمان تھا, اور وہ بہت ہی جذبے سے لڑتے تھے. تو صرف 9 دن گزرے تھے اور انہوں نے رشیا کو ہرا دیا, اور پوری دنیا دیکھتی رہ گئی کہ ایسے کیسے ہو گیا. سو دس ٹیلز اس کہ جہاں ایمان ہوتا ہے بہت اسٹرانگ, وہاں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ وار, دس از اباؤٹ آور ایوری ڈے لائف. کسی بھی ایریا میں کہیں بھی ہمیں مسلمانوں کو اسٹرگل ہو رہی ہو تو ایمان ہے تو مطلب کہ بچت ہو گئی ہماری. تو یہ میرے لیے بہت ایک امپورٹنٹ ایک وہ تھا, ریمائنڈر تھا میرے لیے ٹو اسٹرینتھن مائی ایمان. اینڈ دین آفٹر دیٹ آئی آلسو لرنڈ کہ فریڈم کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. فریڈم کی ویلیو اس بک سے ٹرو سینس میں مجھے فیل ہوئی کہ جب فریڈم ہوتا ہے تو آئی ایم سو بلیسڈ ٹو ہیو دس ان مائی لائف. سلیمان احمد صاحب نے بھی اپنا تذکرہ کیا تھا کہ وہ 19 days کے لیے ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا تھا. اینڈ آبویسلی کنسنٹریشن کیمپس کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے رہنے کو, ان کو قید میں تھے وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ. تو وہ پڑھ کے اٹ واز این آئی اوپنر کہ کیسے کتنا ڈیفیکلٹ تھا کہ ساری باڈیز ایک ساتھ ہیں, اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ زمین پہ باڈیز پڑی ہوئی ہیں, لوگ درد کے مارے کرا رہے ہیں. اٹ واز اے ویری ٹچنگ ریڈ. تو اس سے مجھے یہ بات ریئلائز ہوئی کہ فریڈم ہونا کتنی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سے لے سکتے ہیں, بٹ جو پیلسٹائن میں ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص ہمارے اوپر انعام ہے. تو پٹنگ اٹ ٹو گڈ یوز از دا مین تھنگ, کہ اگر فریڈم ہے تو ہم شکر گزار ہوئیں اور ہم اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں. ادروائز وی وونٹ بی تھینکفل فار اٹ. Another thing I learned was that we have to protect our mindsets from media. تو اس بک میں بھی یہ بات مینشن تھی کہ جب چچنیا کے جو لوگ تھے, مسلمان تھے, جب انہوں نے فائٹ بیک کیا تو جو میڈیا تھا اس نے اس طرح ان کو پورٹرے کیا کہ وہ اوفینسو, وہ ریبیلز ہیں, ریبیل اوفینسو ہے یہ, حالانکہ وہ تو مسلمان تھے جو اپنے ہوم لینڈ کے لیے لڑ رہے تھے. So the media is very good at relaying false news, and often we get trapped by it. So it is very important to keep our eyes open and not get affected by these kind of news. اور صحیح سورسز سے ہی صرف نیوز پڑھیں اور اس پہ بلیو کریں. تو یہ لرننگس تھی ساری میری. اس کے بعد جو میرا پرسنل ریفلیکشن ہوا وہ یہ تھا کہ یہ بک پڑھ کے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا, جب میں نے اتنے سارے ان لوگوں کے سارے قصے سنے اور کس طرح ایک چھوٹی بچی تھی اس کا ایمان کے بارے میں پڑھا, پھر سلمان احمد صاحب اور ان کے جو کمپینینز تھے کس طرح انہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کر سارا کام کیا وہاں پر اور لوگوں کی مدد کری. تو یہ سب پڑھ کے میرے دماغ میں یہ سوال اٹھا کہ ایم آئی فلفلنگ دا پرپز آف مائی لائف ہولسٹکلی, کیونکہ وہ لوگ تو اپنی پوری جان مار کے کر رہے تھے اور ود سو لٹل ریسورسز
with such little means they were trying to do their best. تو میں یہاں بیٹھی ایئر کنڈیشنر میں بیٹھی آرام سے, تو مجھے یہ بہت ریئلائزیشن ہوئی کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں بیٹھ کر. am I working towards achieving my goal, or am I just wasting my time and my life? So this was a very, very eye-opening question for me. It got me thinking seriously about my life. And also can I say the same, like they were saying کہ Allah is on my side. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. یہ جب ہی انسان کہہ سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے زندگی گزار رہا اور اپنا پرپس فلفل کر رہا. So this was a very important reflection of mine. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ از دس بک ریلیونٹ ٹو آر ٹائمس, کیونکہ یہ بک تو کافی عرصے پہلے لکھی گئی تھی. تو اس میں اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے زندگیوں میں کیسے ریلیٹ کرتی ہے بک. سب سے پہلی بات جو ابھی ہم نے ڈسکس کری تھی کہ میڈیا اویئرنیس بہت ضروری ہے. میڈیا بہت فالس انفارمیشن ریلے کر دیتا ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے, بیکاز میڈیا ہمارا سارا مائنڈ سیٹ شیپ کر رہا ہوتا ہے بیسکلی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بی اویئر آف اٹ. پھر گفٹ آف فریڈم کو ہم آج اگر اپنے آپ کو دیکھیں, اور آج بھی جگہ جگہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, تو اگر ہمارے اوپر اللہ کے فضل سے نہیں ہو رہا تو how do we use our time effectively, and how do we help those Muslims like these people did in the book. So this is an important reflection. And then یہ بک پڑھ کے جو آج بھی یہ بات بہت ضروری ہے, بیکاز آج تو اس زمانے سے بھی زیادہ فتنے کا ٹائم ہے. اینڈ ایون اف یو آر ناٹ ان اے وار زون, still we are surrounded by fitna all around. We are surrounded by media, we are surrounded by so many things that are trying, so many people who are trying to deviate us from Islam and our iman. And اگر کوئی دین پہ چلنا چاہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے. جو صحیح معنوں میں اگر کوئی دین پہ چلنا چاہے, تو ان لوگوں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ انشیکیبل فیتھ ہونا بہت ضروری ہے, اور ہار نہیں ماننی, بس کام کرتے رہنا ہے اور کوشش کرتی رہنی ہے تاکہ ہم سروائیو کر پائیں اس دنیا میں. جیسے انہوں نے سروائیو کیا, ویسے ہم بھی اسی طرح سروائیو کر سکتے ہیں بائی ہیونگ اسٹرانگ ایمان. اینڈ دین دا ویلیو آف اسمال بلیسنگس. تو اگر روز ہم شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاریں تو جو مشکلات آ رہی ہیں اور جو چیزیں جو کٹھن محسوس ہو رہی ہیں وہ اتنی نہیں محسوس ہوں گی جب آپ شکر کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے. اسی طرح وہ لوگ بھی پیلسٹائن میں بھی آج لوگ اسی طرح سروائیو کر رہے ہیں. اگر یہ مائنڈ سیٹ نہ ہو تو انسان تو بہت جلدی ہار مان جائے, تو بہت جلدی ول پاور لوز کر جائے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم شکر کے ساتھ زندگی گزاریں آج بھی. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں بریک آؤٹ رومس کی طرف, اور خدیجہ آپ لوگ کے بریک آؤٹ رومس بنا دیں گی, اور یہ 4 کویسچنز ہیں, یہ ہر گروپ کو اسائن ہو جائیں گے, پھر ہم ان پہ ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. جی آپ لوگ ایسا کریں کہ اس سلائڈ کا جو ہے ایک اسکرین شاٹ لے لیجیے, اور میں 4 بریک آؤٹ رومس بناؤں گی. تو روم نمبر 1 کے پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ کویسچن نمبر 1 پہ ڈسکشن کریں گے, روم نمبر 2 کے پارٹیسپینٹس کویسچن نمبر 2 پہ, روم نمبر 3 کے پارٹیسپینٹ کویسچن نمبر 3 پہ, اور روم نمبر 4 کے پارٹیسپینٹس کویسچن نمبر 4 پہ ڈسکشن کریں گے. تو آپ لوگوں کے پاس 5 منٹ ہوں گے, اور جب وہ بریک آؤٹ روم سے آپ لوگ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم آپ لوگوں کا فیڈ بیک لیں گے. تو آپ لوگ پلیز اسکرین شاٹ لے لیں اس کا. آپ لوگ بریک آؤٹ رومس جوائن کر لیں, آپ لوگوں کو انویٹیشن آ گیا ہوگا.
جی. روم نمبر 1 کے پارٹیسپینٹس آ گئے ہیں واپس سارے؟ جی روم نمبر 1 کے پارٹیسپینٹس آ گئے؟ جی یا روم نمبر 2 کے؟ جی جی آپ کون سے روم کی ہیں؟ میں روم نمبر 2 کی ہوں. اچھا آپ کے سارے پارٹیسپینٹس موجود ہیں؟ میرے پارٹیسپینٹس مجھے نام یاد نہیں ہے. جی جی میں تو ہوں روم نمبر 2 کی، اور ایک حبیبہ اور بھی شاید تھی ایک تھی. میرے خیال سے حبیبہ نہیں ہے. حبیبہ ایک تھی وہ نہیں ہے. اور اچھا حبیبہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گی. وہ بھی ادھر آپ ہی اور ہیں. بھی تھا آپ جی آپ سوال پوچھیں اور جی پھر آپ لوگ بتائیں کیا ڈسکشن ہوا آپ کا. ٹھیک ہے. تو آپ کا سوال تھا ویئر کین وی اور ویئر آر وی شوئنگ یونٹی ود مسلمس ٹوڈے اینڈ ہاؤ کین وی شو یونٹی ود مسلمس ٹوڈے. تو اس بارے میں آپ تھوڑا شیئر کریں کہ آپ لوگوں نے کیا ڈسکس کیا. میں بتاؤں، میں بات کروں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلے تو یہ کہ 5 منٹس بہت ہی کم تھے. ابھی ہم سوچ رہے تھے اور ہم نے اسٹارٹ ہی لیا تھا تو وہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. لیکن ہم بیسکلی ہم اسی پر آئے تھے کہ بائیکاٹ سے ہم اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم بائیکاٹ سے تو اسٹارٹ کریں. اور اس کے بعد اس کی اویئرنیس جو پہلے جو نہیں ہوتا ہے اور کہ بہت سے لوگ نہیں بھی کر رہے ہوتے اس چیز کو نا. پھر اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ پھر ہم اس کے اپنے بچوں کی اس بات پہ یا ابھی جو ہماری دوسری پارٹنر تھی ان سے بھی یہی بات چل رہی تھی کہ اپنے بچوں کو بھی ہماری تربیت ایسی کریں تو آگے جا کر جو ہے وہ وار زونز میں کس طریقے سے کام کرنا ہے، یونٹی کس طریقے سے ہم کو دکھانی ہے جو اس جیسے فضا میں آج کل ہو رہا ہے. تو اگر ہم بہت پہلے سے کام کرنا شروع ہو چکے ہوتے تو ابھی ہم اس اسٹیج پر نہیں موجود ہوتے. ایک یونٹی ہمیں نظر آ رہی ہوتی لیکن ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم اسٹارٹ تو بیک آؤٹ سے کرنا شروع کریں. تو مجھے تو یہ والی بات سمجھ میں آئی تھی. آگے دوسری پارٹنر میری اگر کچھ کہنا چاہیں. جی اور کوئی اور ایڈ کرنا چاہے گا کچھ؟ جی میرا موقف یہ تھا کہ ہم نے کچھ پلان نہیں کیا تھا. عید غزہ کا کچھ معاملہ تھا. ابھی تو ہم خیر بائک آؤٹ کر رہے ہیں، بائک آؤٹ بھی ہے. اور دوسرا ابھی سے ہم اگر پلان کریں تو ہم اسٹیبلشمنٹ پہ اپنے بچوں کو بھیجیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا لیڈر موجود نہیں ہے جو مسلم امہ کے خلاف مطلب حق میں بولے یا کوئی بھی ایسا کام کر سکے. تو ابھی سے اگر ہم بچوں کو بھی ایسا ٹرین کریں، اگر یہ پلاننگ اگر 50 سال پہلے کر لیتے کیونکہ غزہ کا معاملہ ابھی کا تو نہیں ہے. آئی ریمبر کہ جماعت اسلامی کے پمفلٹس بچپن میں آتے تھے جس میں ساری بائیکاٹ لسٹ کی کمپنیز کے نیم ہوتے تھے. لیکن ہم نے خیر ڈبیٹ سے شروع کیا جب یہ سارے معاملات شروع ہوئے. لیکن کوئی بات نہیں، لیکن ابھی بھی اگر ہم پلان کریں اپنے بچوں کی ایسے تربیت کریں تو کیوں نہیں ہمارے پاس ایسے لیڈرز ہو سکتے، صلاح الدین ایوبی، نور الزنگی. تو یہ کام تو ابھی سے بھی شروع ہو سکتا ہے. پھر ہمارے بچے اسٹیبلشمنٹ میں جائیں آگے جا کے، پھر وہی جب ان کے ہاتھ میں قیادت آئے، لیڈرشپ آئے تو وہ اسلامائزیشن کو لے کر آ سکتے ہیں. لیکن یہ لانگ ٹرم پلاننگ کی بات ہے، ایک دن میں یا چند میں سوچنے سے تو نہیں ہوگا. جی بالکل. تو بیسکلی جو کام ہے وہ ہمیں اپنے آپ سے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے سب سے پہلے انشاءاللہ. اچھا کوئی اور ایڈ کرنا چاہے گا بریک آؤٹ روم سے کچھ؟ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی فاطمہ، جو ابھی سمیرا نے بات کی کہ جیسے لانگ ٹرم پلاننگ، یا انہوں نے بولا کہ 50 ایئرز بیک اگر ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے، ابھی غزہ کا معاملہ نیا تو نہیں ہے. تو یہاں پہ جو لانگ ٹرم ویژنس کی امپورٹنس کا پھر اندازہ ہوتا ہے کہ جب جو قومیں اسٹرانگ ہوتی ہیں اور جو اپنے جنریشن یا اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوچ رہی ہوتی ہیں تو وہ ویژنس کے اوپر کام کرتی ہیں. تو یہ بہت صحیح بات ہے کہ اگر ہم آج اپنے بچوں کے حوالے سے سوچ رہے ہیں تو پھر ہمیں پھر لانگ ٹرم سوچنا پڑے گا نا کہ ٹھیک ہے ہمارے بڑوں نے شاید ایسا نہ سوچا ہو کہ 50 ایئرز میں آگے ہم کیا کر رہے ہوں گے، لیکن آج ہم تو سوچ سکتے ہیں نا یہ بات. اور الحمدللہ ہم آفرا میں اس کے اوپر بڑا امفسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ لانگ ٹرم ویژننگ کیسے ہوگی، اور ایز اے وومن، ایز اے مسلم وومن آپ کیسے اپنا ویژن ڈیولپ کر سکتی ہیں اور کس طرح سے آگے آنے والے اپنی جو جنریشن ہے اس کے لیے کوئی ویژن ڈیولپ کر سکتی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو انہوں نے ریز کیا. آئی تھنک کہ یہ سب کے لیے سوچنے کے لیے ایک وہ ہے، فوڈ فار تھاٹ ہے. جی جی اچھا. اب ہم گروپ نمبر 1 سے پوچھیں گے. آپ کا کوشچن تھا ہیو یو ایور پارٹیسپیٹڈ ان ریلیف اور ہیومینیٹیرین ورک
if so, how did that experience shape you? تو گروپ نمبر 1 سے کوئی آ جائے والنٹیئر کر لے. جی گروپ نمبر 1 کوئی ہمت پکڑے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم لوگوں کی ڈسکشن ہوئی تھی کوشچن نمبر 1 کو لے کر. تو جی بیسیکلی مطلب کسی نہ کسی لیول پہ تو سبھی نے مطلب تھوڑا بہت کام تو کیا ہی ہوا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ مطلب اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی مطلب شیپ کرتا ہے آپ کی زندگی میں. جیسے مطلب میں نے اگزامپل دی تھی جب ہم چھوٹے تھے پاکستان میں تب فلڈ آیا تھا، تو مجھے یاد ہے ہم نے اپنے دادا ابو کے ساتھ مل کے نا مطلب گھر والوں نے پھر اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے گئے، مطلب کزنس وغیرہ میں سے، پھر اسکول لیول پہ ہم سب نے مطلب چیزیں اکٹھی کی تھیں. تو مطلب اس وقت ہم چھوٹے تھے تو کیا کہتے ہیں اس کو کچھ کپڑے وغیرہ اپنے نکالے، کچھ ٹوائز نکالے تھے، کچھ اس طرح کی چیزیں. اور وہ مطلب چائلڈہڈ ایکسپیرینس مطلب آج تک مجھے وہ یاد تھی وہ بات. اس کے بعد بھی مطلب الحمدللہ موقع ملتا رہا اس طرح کا کہ مطلب آپ مطلب کسی نہ کسی طریقے سے ان چیزوں کے ساتھ رہے. وہ چیز مطلب ابھی جب غزہ کا بالکل ریسنٹلی ایسے ہوا ہے، مطلب کچھ وہ میڈیا میں بھی آیا، کچھ ویڈیوز بھی آئیں، پھر بچوں نے بھی دیکھی، تو مطلب جب بڑوں کا گھر میں رجحان ہوتا ہے اس طرف، آٹومیٹیکلی بچوں کا بھی مطلب وہ چیز پھر ان کے اندر بھی آتی ہے. تو مطلب اس چیز کو دیکھ کے مجھے خود اتنی خوشی ہوئی کہ مطلب یہ چیز بچوں کو کہنی نہیں پڑی، اور انہوں نے خود مطلب اپنی پاکٹ منی میں سے یا جو بھی کوئی مطلب انہوں نے اسٹالز وغیرہ لگائے ایک دو جگہوں پر، تو وہ جو بھی اس کی ان کو ارننگز وغیرہ ملی انہوں نے مطلب اس کو کنٹریبیوٹ کیا مطلب بغیر کہے. تو یہ چیز مطلب بالکل میٹر کرتی ہے کہ آپ کے مسلمان بہن بھائی دنیا میں کہیں پر بھی اگر تکلیف میں ہیں تو مطلب آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. آپ کے کیپیسٹی میں جو کچھ بھی ہے آپ وہ کریں. مطلب آپ اگر آواز بلند کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ وہ کریں، آپ اگر قلم سے کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں کچھ، تو آپ وہ کریں. مطلب آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی ہے، مطلب تھوڑے سے بھی جو بھی آپ کو پاکٹ منی بھی ایون ملتی ہے اس لیول پہ بھی آپ اس میں سے مطلب ان کے لیے حصہ نکالیں. اور پلس یہ جیسے بوائے کی بات آ رہی تھی، تو مطلب یہ ساری چیزیں مطلب ان چیزوں کو شیپ کرتی ہیں جو مطلب ہمارا رویہ ہوتا ہے اس طرح کی جو بھی مطلب آئیں تکلیفیں مسلمانوں پہ، جو بھی ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے لیے. تو یہ کچھ ہم لوگوں نے ڈسکشن کی. جی ماشاء اللہ اچھا ڈسکشن ہو گیا آپ لوگوں کا. تو بیسکلی جب ہم اس کام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو درد ہونا چاہیے وہ بڑھتا ہے، اور پھر ارد گرد بھی اویئرنیس اور جذبہ بڑھتا ہے. تو الحمدللہ اب ہم تھرڈ کویسچن کو دیکھتے ہیں، گروپ نمبر 3 کا. لیٹس ٹاک اباؤٹ سم مائنر تھنگز ان لائف دیٹ وی forget to do شکر on and how their absence will affect our lives. جی گروپ نمبر 3 سے کوئی پارٹیسپینٹ اس بارے میں کچھ کہنا چاہے گا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں ہمنا بات کر رہی ہوں. اچھا یہ جو تھرڈ کویشچن ہے اس کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہماری ڈیلی لائف میں اور اکثر ہم ان کو بلیسنگ کنسیڈر بھی نہیں کرتے، اس میں ایک چیز جو میرے سامنے آج صبح ہی آئی تھی وہ تھی کہ ہمارے اپنے بچے، اور مطلب ہم ان کو بالکل کیجولی ٹریٹ کرتے ہیں اور یہ بلیسنگ تو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے. تو صبح یہ مطلب اس طرح ہوا کہ میں ایک کلاس لے رہی تھی اور اس میں ون آف مائی ٹیچر ٹولڈ اس کہ ان کے جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کو 12 بچے دیے اور ان میں سے جو 10 تھے وہ واپس لے لیے. تو آئی واز شاک کہ وہ کس طرح کتنے مطلب اس کریج کے ساتھ وہ اس چیز کو ڈسکس کر رہی ہیں اور اس کے بارے میں بتا رہی ہیں. اور پھر اللہ پاک نے ان سے یہ کام لیا کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک آرگنائزیشن جو تھی وہ اس کو بنایا کہ وہ ایسی مدرس کو ڈیل کرتی ہیں جو اس ٹراما سے گزرتی ہیں اور اس فیز کو ڈیل کرتی ہیں. تو میں اس کے بعد بہت دیر تک نا اس میں رہی، اور میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں اس کو دیکھتی رہی کہ بھائی کتنی بڑی بلیسنگ ہے میرے پاس. کبھی کبھی میں اسے تنگ بھی آ جاتی ہوں، وہ پریشان کرتی ہے.
تو یہ بلیسنگ تھی جو صبح مجھے ریئلائز ہوئی اور ابھی میں نے ڈسکس کیا آپ لوگوں کے ساتھ. جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا شیئر کیا ہے ماشاء اللہ. واقعی میں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی. اچھا جی، اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ اچھا، پھر ہم گروپ نمبر 4 کی طرف آتے ہیں. گروپ 4 کا کویسچن ہے شیئر اے ٹائم ویئر Allah's assistance came in when you tried to follow دین. جب آپ نے دین پہ عمل کیا تو اللہ کا کیا خاص آپ کے اوپر کیا خاص امداد آئی اللہ کی طرف سے؟ گروپ نمبر 4 جی جی آئی شیئر. جی. ویسے تو مطلب اگر آپ زندگی میں دیکھیں تو بے شک اللہ کی ہیلپ کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں ہے. بٹ obviously آپ کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جن پر آپ کا توکل بڑھ جاتا ہے کہ یہ دس واز اسپیسیفکلی فرام اللہ، یہ کسی اور کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو میں ایک ریسنٹ ہی شیئر کروں گی. میں بھی آفرا کی اسٹوڈنٹ ہی ہوں. تو وین وی میڈ آر ویژنس تو اس میں نے ویژن بنا لیا اینڈ آئی روٹ ڈاؤن مائی اسٹریٹجی. تو جو میرا اسٹریٹجی کا پاتھ وے تھا نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. میں تھوڑا بتا دیتی ہوں. میرا ویژن واز لائک کہ آئی وانٹ ٹو ورک آن ویمنس فزیکل ہیلتھ نا. تو میں وہ سرٹیفکیشنز دیکھ رہی تھی جو US بیسڈ ہوتی ہیں اور وہ سارا پاتھ وے تھا. بٹ میں نے ایک گروپ جوائن کیا ہوا تھا جس میں ایک جو ہے نا انہوں نے طب نبوی کا ایک کورس سرکولیٹ کیا کہ جی یہ کورس ہو رہا ہے اینڈ اٹ کراسڈ مائی آئیز اینڈ آئی واز لائک کہ مطلب وہ اٹ کلکڈ ایک دم سے کیونکہ وہ ایک ویژن بنا ہوا تھا کہ فزیکل ہیلتھ پہ کام کرنا ہے اور وہ ایک کورس آ گیا ایک دم سے سامنے اینڈ اٹ واز لائک ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو آئی واز لائک کہ دس از ویئر آئی نیڈ ٹو اسٹارٹ. یہ مطلب میں نے ایک ویژن بنایا میں نے اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے دی کہ یہ بیٹا آپ کا پاتھ وے ہے آپ نے اس پر چلنا ہے اب. تو دس واز سم تھنگ کہ وہ ایک جو ہے نا توکل بڑھ گیا کہ اب اس ویژن پہ تو اب کام کرنا ہی ہے. تو another thing I would like to add کہ جب آپ کا ویژن ہوتا ہے نا یا کوئی گول ہوتا ہے تو اپرچونیٹیز جب نظر مطلب جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں نا آپ ان کو سیک آؤٹ کرتے ہو. had I not have this vision تو یہ طب نبی کا کورس آتا میں دیکھتی اینڈ آئی ووڈ ہیو جسٹ اسکرولڈ اس کو آگے کر دیتی. بٹ وہ ایک ویژن تھا وہ ایک پاتھ وے مجھے پتا تھا میں نے یہاں جانا ہے تو آئی جوائنڈ دا کورس. تو وہ توکل اور بڑھ جاتا ہے آپ کا ٹرسٹ اللہ پہ اور بڑھ جاتا ہے. تو ایک اور ممبر بھی ہیں ہماری گروپ میں انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک چیز شیئر کی اپنی. تو that was it. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ جو دوسری ممبر ہیں کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی میں بھی آفرہ میں بیچ 4 سے میں بھی آفرہ کی گریجویٹ ہوں. ساتھ لائف کوچ بھی ہوں آفرہ کے ساتھ ہی. لیکن میرا بھی یہی تھا کہ مجھے کافی ٹائم سے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کس طرف جانا ہے. علم کر چکی تھی اور بھی کچھ کورسز کر چکی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے. تو بہت سارے عذر تھے میرے پاس. لیکن جب ہم لوگوں نے بھی ویژن ڈاکومنٹ کیا اور ایک سمجھ آیا کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے تو پھر باقی معاملات اللہ پاک نے کیسے کیسے وہ ساری چیزیں جو ہے نا چین اپ ہوتی گئی کہ یہ اس طرح کرنا ہے یہ اس طرح کرنا ہے. بلکہ کرنا کیا ہے وہ سب کچھ کرواتے گئے اللہ پاک. تو صرف یہی ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے یہ سوچ لیا ہوتا ہے نا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر اللہ پاک خود بخود رستے آسان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرا اپنا بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑا اچھا یہ رہا کہ مجھے آفرہ سے یہ روڈ میپ ملا کہ یہ مجھے کچھ کرنا ہے. میں بے مقصد نہیں پیدا ہوئی میں نے کچھ کرنا ہے. اور جب یہ کچھ تھا کہ ہاں کچھ کرنا ہے پھر وہ کیا کیا کرنا ہے وہ اللہ پاک بار بار مسلسل ماشاءاللہ انگیج کرتے گئے اور ہوتا رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو یہ میرا جی بھی ریفلیکشن نہیں تھا. جزاک اللہ آپ نے شیئر کیا. یہ واقعی میں یہ ہے کہ جیسے بک میں بھی ایک کوٹ ہے کہ وین یو وانٹ سم تھنگ آل دا یونیورس کنسپائرز ان ہیلپنگ یو ٹو اچیو اٹ. تو ہمارے لیے تو یونیورس ہم اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھتے ہیں. تو جب ہم کچھ دل سے چاہتے ہیں اور گول بناتے ہیں اس کے لیے پلان کرتے ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں بے شک. اب ہم ایکشن پلان کی طرف آتے ہیں. اس بک سے ہم نے جو لرن کیا اس کے اوپر کیسے عمل کیا جائے بیسکلی.
سب سے پہلی چیز تو آپ اپنے آپ کو ایموشنلی اور مینٹلی کیسے اسٹرانگ کریں تاکہ آپ ان مشکل حالات میں کیسے آپ فائٹ کر سکیں. تو سب سے امپورٹنٹ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز از کہ آپ ایکسرسائز کریں ڈیلی. اس میں اسٹرینتھ ٹریننگ کریں تاکہ آپ کی اسٹرینتھ بڑھے, اور کھانے کے اوپر توجہ دیں, ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس. ایون دو ہم اتنا نہیں غور کرتے, بٹ آل دیز تھنگز دے ریئلی ہیلپ ٹورڈز میکنگ یو اسٹرانگ. اس کے علاوہ ہم مائنڈ فلنس پریکٹس کریں تاکہ اسٹریس کم ہو. جب اسٹریس کم ہوتا ہے تبھی ہم اچھے طریقے سے کام کر پاتے ہیں. جب اسٹریس بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم تارا کی جو ایفیشنسی ہے وہ ٹیوشن کا کم. ٹائم ہو گیا میرا بچہ تو اٹھ جائے وہی گڑیا مائنڈ فلنس کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں؟ ذکر کریں, ٹیوشن کا قرآن ٹائم شریف ہو کی گیا تلاوت کریں, عمیر نماز غور سے نماز پڑھیں, عمیر دھیان دے کر نماز ٹیوشن کا پڑھیں, ٹائم ہو گیا بیٹا بریدنگ اٹھیے ایکسرسائزز کریں. ان سب چیزوں سے ہم انشاءاللہ ایموشنلی اور مینٹلی اسٹرانگ ہوئیں گے. اس کے بعد ہاؤ ٹو شو یونٹی ود مسلمس. ایک تو کچھ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے, اور ہم ان کے لیے ایمپتھی اپنے دل میں لائیں, اور دوسروں کے لیے لانے کے لیے ہم ریلیف آرگنائزیشنز جوائن کریں, جیسے بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور بھی دیگر آرگنائزیشنز ہیں, وہ جوائن کریں. کوئی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ ضرور کریں, اویئرنیس پھیلائیں. اور مسلمز ناٹ اونلی ان وار ٹون ایریاز, ہمارے اراؤنڈ جو بھی مسلمز ہیں, ہماری فیملی میں ہماری میٹس ہیں, ہمارے نیبرز ہیں, ان کے ساتھ ہم کیسے بھلائی کا معاملہ کر سکتے ہیں, یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں, ان کا ہمارے اوپر حق ہے. اس کے علاوہ another thing to do is put our time to good use, very important. اور لایانی جو ڈیڈس ہیں جو آج کل بہت ہی بڑھ گئی ہیں مسلمانوں کی زندگیوں میں, ان سے کیسے ہم بچیں. تو جو موبائل فون ہے اس کے جو غلط یوزج ہے, جو ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے, بس اسکرولنگ چلتی رہتی ہے, گھنٹوں گھنٹوں اسکرولنگ ہوتی رہتی ہے, اس کو مانیٹر کریں, اس کو کٹ ڈاؤن کریں اپنی لائف میں. کوئی ٹائم سلاٹ بنا لیں جس میں آپ فون کو رکھ دیں ایک طرف. اس طرح کے اسٹیپس لیں تاکہ آپ کی لائف زیادہ پروڈکٹیو ہو اور ٹائم اچھی چیزوں میں لگائیں. پھر ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے کمپریہنسو ویژن. جب ویژن نہیں ہوتا, کلیئر پی او ویز, مطلب پوائنٹ آف ویو, the reason why you want to do that thing in life, جب یہ ساری چیزیں جاٹ ڈاؤن نہیں ہوتی کہیں پر, تو ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. تو ویژن بنانا اور اس کا مقصد دماغ میں ہونا, لکھا ہوا ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ ہم اپنی لائف کو ایک خاص مقصد کی طرف لے کر چلیں, چاہے وہ آپ کا پرسنل رول ہو, بچوں کا رول ہو, آپ کے سارے جو لائف کے رولز ہیں ان سب کے لیے ایک کمپریہنسو ویژن بنانا ضروری ہے. اور ڈیلی کے جو ٹاسکس ہوتے ہیں, منتھلی کے ٹاسک ہوتے ہیں, ایئرلی ٹاسک ہوتے ہیں, ان سب کے لیے ٹو ڈو لسٹ بھی ہونا ضروری ہے. وہی والی بات ہے, اگر لکھا ہوا نہیں ہوتا تو انسان کے ذہن سے سلپ ہو جاتا ہے اور پھر اس طرح اس چیز پر کام نہیں ہو پاتا. تو یہ ساری چیزیں کریں انشاءاللہ. اس کے علاوہ شکر کو اپنی زندگیوں میں کیسے بڑھائیں. ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک گریٹیٹیوڈ جرنل رکھیں اپنے پاس, اور اس میں جو بھی چیزیں ہیں جن پہ شکر ہونا چاہیے لائف میں وہ لکھیں. پھر اس کو روز ایک تھوڑا سا ٹائم نکالیں اپنی ڈیلی لائفز میں سے, اس کو تھوڑا سا ریویو کریں تاکہ ہمیں ریئلائزیشن ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں ہمارے لیے. اس کے علاوہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے, کوئی بھی مشکل ٹائم آ جائے ہمارے اوپر, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا رہتا ہے, تو اس میں ہم پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنانے کی کوشش کریں. اس میں بھی ہم شکر کی کوشش کریں کہ نیگیٹو چیز کے بجائے اس میں جو خیر ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے اوپر فوکس کریں. اور ایک چھوٹا سا نوٹ یہ تھا کہ شکر کرنے کا صحیح طریقہ جو ہمارے اکابر بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کانشیسلی ریمائنڈ کریں کہ یہ بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہم اس کے مستحق نہیں تھے. تو جب یہ دو باتیں سوچتے ہیں تو شکر کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہمارا. تو یہ تھے سارے ایکشن پلانس, اور یہاں پہ پریزنٹیشن ختم ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر فاطمہ. آئی ہوپ کہ آپ سب نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایکشن پوائنٹ اس پریزنٹیشن میں سے ضرور نکالا ہوگا. اور تھینک یو آل فار ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان دا بریک آؤٹ روم ایکٹیویٹیز. تو موونگ آن, اب میں اپنی دوسری پریزنٹر کو بلاؤں گی. ہماری دوسری پریزنٹر کا نام ہے حفصہ. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور وہ دا پروڈکٹیو مسلم کا جو ہے بک ریویو پیش کریں گے. جی حفصہ, آئی ایم شیئرنگ یور سلائیڈس. آل رائٹ.
Is my screen visible to everyone? Yes. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज की जो सेकंड बुक है वो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम है हफ्जा यूसरा है, मैं आफरा की स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा मैं टीचिंग भी करती हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ, और अभी करंटली मैं पाकिस्तान नेवी में टीच कर रही हूँ। उम्म, जो बुक आज प्रेजेंटेशन के लिए सेलेक्ट की गई है वो प्रोडक्टिव मुस्लिम है, जिसके ऑथर जो है वो मोहम्मद फारिस हैं। और मोहम्मद फारिस ने ये बुक प्रोडक्टिविटी के ऊपर लिखी है, उसको इस्लामिक के लिए इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स के साथ इंटीग्रेट किया है। मोहम्मद फारिस जो है वो फाउंडर ऑफ productivemuslim.com, ये एक ग्लोबल सोशल एंटरप्राइज है, उसके फाउंडर हैं। और मुख्तलिफ टॉक्स इनके यूट्यूब में भी अवेलेबल हैं रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी एंड हाउ कैन यू बी अ प्रोडक्टिव मुस्लिम। इनको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड भी मिला था 2014 में, जिसमें वो 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स के अंदर उनका नाम इंक्लूड किया गया था, उनकी इन एफर्ट्स की वजह से और उनके इस प्रोडक्टिव वेंचर की वजह से। अच्छा, हम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव मुस्लिम जो है ठीक है, मोहम्मद फारिस, ये एक पर्सनल डेवलपमेंट बुक है। अब से सेंट्रल थीम्स और की थीम्स की तरफ हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। अच्छा, इसमें फारिस जो है वो मेजर जो डिस्कस कर रहे हैं वो, जैसे जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कन्वेंशनल प्रोडक्टिविटी आइडिया आता है कि हम जब जितना ज़्यादा हम बिजी रहेंगे उतना ज़्यादा हम प्रोडक्टिव हैं। लेकिन फारिस ने 3 कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया है प्रोडक्टिविटी के हवाले से, जिसमें फोकस, एनर्जी और टाइम है। मींस कि अगर तीनों कंपोनेंट्स में से कोई भी एक मिसिंग होगा, अगर फोकस नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 8 आवर्स हैं लेकिन और आपके पास टाइम है लेकिन एनर्जी नहीं है और फोकस नहीं है, तो फिर आप अपना काम वो कर ही नहीं पाएंगे। और अगर इसी तरह अगर फोकस है, एनर्जी और टाइम लैकिंग है, तो उस हवाले से भी फिर आपको उसको अचीवमेंट, अपना गोल अचीव करने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट, वो 3 चीज़ों पे बात करते हैं। इस्लामिक पैराडाइम जो है प्रोडक्टिविटी का, वो इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पर्पस आ जाता है, वैल्यूज हैं, और सोल गाइडेड। पर्पस लेड में आपका जो है आप वाई बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो भी आप अपना मिशन या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें उसका रीजन क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद उस काम को करने के बाद वो क्या वैल्यू वैल्यू कौन सी वैल्यूज हैं जो उसके उसमें ऐड हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ये नहीं सोचना कि आप हाउ कैन, मॉडर्न प्रोडक्टिविटी कहती है कि आप ये सोचे कि हाउ कैन आई अचीव मोर, ठीक है, मतलब मैं ये काम कितनी जल्दी कर सकती हूँ। लेकिन फारिस के फ्रेमवर्क में जो है वो 3 और सवालात हैं कि मुझे ये क्यों करना है और किस वैल्यूज के साथ मुझे करना है, और इस प्रोसेस में मेरी सोल मतलब मुझे क्या इंस्पिरेशन मिल रही है इससे। अच्छा, देन बरकत का एलिमेंट जो है, अगर आपके प्रोडक्टिविटी टाइम के अंदर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो आपके थोड़े से भी टाइम को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कर देता है। बरकत आप किस तरीके से लेकर आ सकते हैं, हर काम को जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला को याद करके उसको स्टार्ट करें। और जो भी दुआएं हैं, अगर डिवाइन ब्लेसिंग्स को आप लेकर आना चाहते हैं अपने किसी भी काम के अंदर, तो बरका इज़ द सीक्रेट सॉस फॉर दैट। Or if a divine goodness is attached to anything, that it means that if something is small, the effects get increased, ठीक है, और थोड़े से को वो भी बहुत ज़्यादा बना देती है। अच्छा, आप बिगिनिंग विद द एंड इन माइंड, जो भी आप अपना अल्टीमेट गोल बनाएं या जो भी आप अपना पर्पस सेलेक्ट करें,
جس کسی بھی کام کو اچیو کرنے کے لیے، تو اس میں ہیئر آفٹر کو مت بھولیں، مطلب اپنے گول کو اور اپنے ویژن کو الائن کریں کہ واٹ وڈ یو اچیو ایٹ دا اینڈ. ہیئر آفٹر کو نہیں، دین اور دنیا اس میں الگ الگ نہیں ہے. مطلب جو بھی آپ دنیا میں جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، آپ اس کو عبادت کے زون میں لے کے آ سکتے ہیں جب آپ اپنی آخرت کو بھی مائنڈ میں رکھیں گے کہ اس کام کے اور اس ایکشن کے کرنے سے آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا ایڈ آن ہو رہا ہے، کیونکہ بیکاز آخرت از الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن. اور کانسٹنٹلی اپنے آپ سے کوشچن کرتے گئے ہیں کہ ویئر ایم آئی الٹیمیٹلی گوئنگ. ٹھیک ہے، یوزلی ہمارے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ کا جو کانسیپٹ ہے عقید آخرت، اس کو اسٹرانگ رکھنا اور اس کو یاد رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ جو بھی ہم دن بھر کے کام کر رہے ہیں اس میں ہم ریوارڈس کو میکسیمائز کر سکیں اٹرنل لائف کے لیے. کیونکہ obviously after you know ہمارا جو ہے یہ جو وٹ ایور ٹائم وی آر اسپینڈنگ ان دس ورلڈ، وی آر اکاؤنٹیبل ٹو آنسر فار دیٹ. اچھا، پروڈکٹیوٹی آفٹر ڈیتھ میں صدقہ جاریہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی لائف کو میں مطلب آپ کو یہ نہ فیل ہو کہ آپ کی لائف جو ہے ویسٹڈ چلی گئی ہے بینگ مسلم، کیونکہ ہم سب امت مسلمہ کا پارٹ ہیں اور ہم لوگوں کو اپنا بیسٹ رول ایز این امتی پلے کرنا ہے، اور ایون کے ہر رول میں ہی ہم اپنا بیسٹ پارٹ پلے کرنا ہے. تو اس کے حوالے سے ہمیں کچھ ایسا عمل اس دنیا میں کر کے جانا ہے جس کا ثواب جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ لوگوں کو بھی ملتا رہے اور ہمیں بھی ملتا رہے. مطلب لوگوں کے لیے ایسا کام کوئی بینیفیشیل ہو، امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے ہم کچھ ایسا سوچیں، جیسے کہ اس میں 3 چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں. صدقہ جاری کا کانسیپٹ تو سب کو آلریڈی کلیئر ہے کہ آپ کو درخت لگا دیں، جو بھی آپ کی ریچ میں ہے، آپ کے لیے آسانی سے کر سکیں. پانی کا کنواں کھدوانا، درخت لگانا، یہ کوئی بھی چیریٹی کا کام کرنا یا نالج کو آگے دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. تو اس طریقے سے فارس نے جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی کو ان 5 میجر تھیمز کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ کیا ہے. نیکسٹ سلائڈ، کی لرننگس. اچھا، فزیکل، اسپریچول اینڈ سوشل پروڈکٹیوٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فزیکل پروڈکٹیوٹی میں فارس فوکس کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو جب تک فزیکل فٹنس کی زیادہ بات ہوئی ہے، جس میں نیوٹریشن آ جاتا ہے، ایکسرسائز آ جاتی ہے، آپ کا physical fitness, physical nutrition, like how do you take care of your physical health. Spiritual and social productivity. So spiritual productivity includes your spiritual health, like how like your connection to Allah subhanahu wa ta'ala. آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کس طریقے سے اسٹرانگ ہو سکتا ہے. نماز ٹائم پہ پڑھنا، قرآن پاک پہ غور و فکر اور تدبر کرنا، اور صدقہ کرنا، ذکر کرنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا، یاد کرنا. تو یہ آپ کی اسپریچول پروڈکٹیوٹی کو انفریز کرے گا. اور سوشل پروڈکٹیوٹی مینس کہ آپ کے کمیونٹی بلڈنگ، کیونکہ بینگ این امتی obviously we are not allowed to live an individualistic life in this world. ٹھیک ہے، ہمارا دین بھی فوکس کرتا ہے کہ ہم اخلاقیات، معاشیات، سب چیزوں پہ ایک ہولسٹک پیراڈائم دیتا ہے ہمیں دین. اسی طریقے سے فارس نے بھی ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری یہ ان تینوں کمپوننٹس کو انٹر ریلیٹڈ رکھا ہے. تو جب آپ فزیکلی فٹ نہیں ہوں گے تو obviously فزیکل اسپریچول اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی تو یو کین ناٹ بی سوشلی پروڈکٹیو. سوشل پروڈکٹیوٹی میں آپ کی ٹائز آف کنشپ آ جاتی ہیں کہ کہتے آفن ڈو وزٹ یور ریلیٹیوز. ٹھیک ہے، گیو امپورٹینس ٹو یور فیملی. آپ کے فیملی میں مطلب اپنے ہر رول میں بیلنس کر کے آپ نے آگے بڑھنا ہے. اس میں کمیونٹی بلڈنگ آ جاتی ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا اور ان کے لیے وقت نکالنا. ٹھیک ہے، تو ٹائم مینجمنٹ، والنٹیئرنگ، all these acts are included in social productivity. جب آپ اپنی سارے جیسے کہ ہمارے دین میں ہے کہ آپ کی سارے اعمال کا جو نچوڑ ہے وہ سارا نیتوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو جب آپ
رضا کی خاطر اور خوشنودی کی خاطر کر رہے ہیں، تو ایک تو جو بھی مشکلات اور چیلنجز آئیں گے وہ اس میں اس سے اوور کم کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ ملے گی، اور جو ایکشن ہوگا وہ بھی آپ کا عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ اپنا فوکس مینٹین کرنے کے لیے، اسپریچول فوکس مینٹین کرنے کے لیے، اسٹارٹ دا ڈے ارلی آفٹر فجر۔ فجر کے بعد کا جو 1 گھنٹہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ اگر آپ اس 1 گھنٹے کو پروڈکٹیو بنائیں گے تو آپ کا پورا ڈے جو ہے وہ پروڈکٹیو رہے گا، اور آپ اپنا جتنا بھی مشکل کام ہے، اسٹارٹ دا ڈے ارلی اینڈ مینیج یور دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم ان دیٹ پارٹ آف یور ڈے۔ اسی طرح سے اف یو وانٹ ٹو بی پروڈکٹیو اینڈ اف یو فیس دس پروکریسٹینیشن پرابلم، تو آپ اسمال اسٹیپس سے اسٹارٹ کریں گے، ایک دم سے ہائی جمپ نہیں کریں۔ اگر آپ اور کوئی آلٹرنیٹیوز دیکھیں، فار ایگزامپل اگر آپ ایکسرسائز آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ویٹ لوز کرنا اور ایکسرسائز کرنی چاہیے، لیکن آپ کے پاس ایکسرسائز کرنے کا ٹائم نہیں نکل رہا ہے، تو آپ اسٹارٹ کریں 5 منٹس 10 منٹس اینڈ دین ایونچولی ٹرائی ٹو انکریز اٹ۔ تو آپ اپنی تھاٹ کو ایکشن میں چینج کریں، ڈونٹ کیپ اٹ ایز اے تھاٹ اونلی۔ کنسسٹینسی، ہیبٹس میں کنسسٹینسی لانے کے لیے جو ہے وہ 30 ڈے چیلنج فارس سجیسٹ کرتے ہیں، جس میں آپ ایک چھوٹی سی کوئی ہیبٹ ہے، کیونکہ ہیبٹ ایک دم سے ایک دن میں چینج نہیں ہو سکتی، گریجول پہلے اسمال ہیبٹس کو آلٹرنیٹیوس کے ساتھ چینج کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چائے کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پھر ایکسچینج میں اس ٹائم پہ کوئی قہوہ یا کوئی طیب غذا سے اس کو ریپلیس کریں، اور اس طرح سے کنسسٹینسی 30 ڈیز کا اپنا چارٹ بنا کے اور پھر اس پہ ٹک کرتے رہیں کہ کس دن آپ نے اس کو فالو کیا، اور کس دن جو ہے وہ آپ کو پرابلم ہوئی۔ اس طریقے سے کنسسٹینسی سیل سے آپ کنسسٹینسی بلڈ ہو سکتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ آتے ہیں کہ آپ اپنا جو ہے لیو ود احسان، ٹھیک ہے، ڈیپ فوکس رکھیں، میننگ فل گولس سلیکٹ، گولس ڈیسائیڈ کریں، اور جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ آپ اپنا بیسٹ اس میں دینے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل پرفیکشنزم کی طرف چلے جائیں، مطلب ایکسلنس، ڈو ایوری ایکشن ود این ایکسلنس، اینڈ ایکسلنس مینس when you are striving and you're trying to perform every task with sincerity, quality and professionalism، ٹھیک ہے، whether people notice or not، لیکن آپ نے اپریسیشن کی چاہت نہیں رکھنی، جو بھی آپ کا آپ سے موسٹ میکسیمم ہو سکتا ہے اس کو آپ نے اپنے اینڈ پہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ریزلٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ اپنی ہول ایفرٹس پٹ ان کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں، تو یہ اس میں احسان کا ایلیمنٹ انکلوڈ ہو جائے گا، اور جن سارے گولز کو، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا، تو انشاءاللہ وہ ٹائم جو ہے وہ پروڈکٹیو ہو جائے گا، اور آپ کی زندگی میں آسانی آئے گی۔ تقوی، استغفار اینڈ قرآن ریسیٹیشن انکریزز یور اسپریچول پروڈکٹیوٹی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو۔ خدیجہ، آئی تھنک کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہوا ان کی طرف سے، کین یو پلیز چیک ہر آؤٹ؟ ہلو، آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ میری آواز آ رہی ہے، اچھا۔ جی باقی یہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حفظہ کی طرف کوئی ایشو ہوا ہے۔ ہوں
अच्छा जनाब, तब All तक right, I'm back. जी जी, I'm back. Alhamdulillah. It was a internet glitch. हफ्जा I'm sorry for that. आपका थोड़ा सा जो है ना वो की लर्निंग्स को आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा हमारा इट्स ऑलरेडी 5:11, ठीक है। Okay, okay. जी 90 मिनट रूल फॉर स्लीप, इसमें फिजिकल प्रोडक्टिविटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए 90 मिनट्स का स्लीप साइकिल एक है। और अगर आप 4 स्लीप साइकिल्स लेते हैं तो इसमें आपको नरिशमेंट फील होगी। इसके अलावा पावर नैप्स जो कि 20 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर में मुश्तमिल है, तो वो भी अगर आप इंक्लूड कर लेंगे फजर के बाद जब हम उठते हैं तो उसके बाद ज़ोहर इन बिटवीन 12 to 2 यू कैन हैव पावर नैप्स which will eventually help you out to have good physical fitness और रिफ्रेश कर देगा आपका माइंड। फिर न्यूट्रिशन और एक्टिव लिविंग, focus and time management, all these are the important components for being productive। फिर सोशल प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें टाइज ऑफ किनशिप इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑलरेडी जो है वो विषय एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्ट्रेंथनिंग फैमिली बॉन्ड्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अच्छा, इज माय वॉइस ऑडिबल? जी हेलो? जी जी, आपकी आवाज आ रही है हफ्सा। ओके ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, all these concepts are relevant to current times क्योंकि productivity Forest productivity framework helps counters burnout, hustle culture and the जो कि हमारा आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है hustle culture। और हम लोग and जिस जिस तरह के कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म के दौर में हम रह रहे हैं, ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए फारिस का प्रोडक्टिविटी फ्रेमवर्क हमें हेल्प आउट करेगा। एंड कि अगर हम तीनों सोशल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी को अलाइन करके चलेंगे तो हम हसल कल्चर से बच सकते हैं। अच्छा, डिसिप्लिन और बैलेंस मेंटेन रखने के लिए फास्ट पेस्ड लाइफ है एंड ये ऑलवेज कनेक्टेड लाइफ स्टाइल को आप किस तरीके से लाइक यू कैन जस्ट disconnect yourself from all the social media usage for some time। आप 1 घंटा निकाल के दिन में कुछ इस तरीके का रखेंगे जिसमें आपका सोशल मीडिया कंजम्पशन ना हो। फिर एनर्जी मैनेजमेंट की बात जब आती है तो इसमें यह है कि अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपके पूरे दिन में सबसे ज़्यादा मोस्ट एनर्जेटिक आप कब फील करते हैं। तो दिन का जो भी हार्डेस्ट टास्क है वो आप उस टाइम पे स्केड्यूल कर सकते हैं। फिर जो आपके गोल्स होंगे वो पर्पस ड्रिवन होने चाहिए। पर्पस ड्रिवन का मतलब कि जो आपका एम्बिशन है वो आपका लाइफ ईयर आफ्टर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, जिसमें मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन हो, ना कि सिर्फ दुनिया के लिए और जो कि आखिरत के लिए भी यूजफुल हो। अच्छे प्रोडक्टिव हैबिट्स जो हैं वो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कॉम्बैट करने में भी हेल्प आउट करेंगी और जो आपका इनडिसिप्लिन लाइफ स्टाइल है उसको भी डिसिप्लिन करने में हेल्प करेंगी। तो जो भी आप एक्शन लें, नेक्स्ट साइड प्लीज, जो भी आप एक्शन लें उस पे आप ये फोकस करें कि तवक्कुल अल्लाह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जब तवक्कुल के साथ एक्शन लिया जाएगा तो वो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिससे जैसे आजकल जो है वो बहुत सारे इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, व्हाटसोएवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, लेकिन आप उस वजह से जो है बजाय अपने आप को इमोशनली डिस्टर्ब करने के, यू कैन जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाटएवर इज इन योर रीच बाय having complete tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala। अच्छा, legacy mindset shifts focus from short term popularity to long term societal impact। ये वही वाली प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। लाइक आफ्टर डेथ जब आपका विजन जो है वो
when you will not be in this world anymore, so how are you going to contribute जो आपने इस दुनिया में किया, आपके एक्शंस किस तरीके से जो है वो और दुनिया के लोगों को फायदा पहुंचाया और आपको आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल रहे. अच्छा, अब हम कुछ ब्रेकआउट रूम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. जी मैं 4 क्वेश्चंस ब्रेकआउट हैं. रूम. अच्छा, सिंस वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, तो हम जो है वो 3 ब्रेकआउट रूम्स बनाएंगे और 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो मैं ब्रेकआउट रूम्स बना रही हूँ. आप लोग लास्ट टाइम की तरह जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें स्लाइड का, और ताकि जो है फिर आपको आसानी हो ब्रेकआउट रूम्स के अंदर. आप लोग प्लीज अपने रूम्स ज्वाइन कर लें. इंशाल्लाह 5 मिनट्स के बाद हम लोग आएंगे इसमें.
जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे पार्टिसिपेंट्स वापस आ रहे हैं। तो रूम नंबर 1 के पार्टिसिपेंट्स, व्हाट वुड चेंज इफ सलाह स्ट्रक्चर्ड योर डे? कौन फीडबैक देना चाहेगा? ज़ैनब, आप कुछ शेयर करेंगी हमारे साथ, क्या डिस्कशन हुई आप लोगों की? या मदीहा, आप शेयर करना चाहेंगी आप लोगों की क्या डिस्कशन हुई? तो भी मैं करूँगी शेयर मतलब। जी जी बिल्कुल। मतलब अभी हम लोग ग्रुप में भी यही डिस्कस कर रहे थे भी, कि मतलब अगर आप नमाजों के साथ अपने दिन को अलाइन करते हैं अपने कामों को, तो फिर मतलब आपके दिन में आपको खुद ब खुद बरकत महसूस होती है। फजर मतलब आपने पढ़ी, उसके बाद आप नहीं सोए, तो वो टाइम आपका मतलब ऐसे लगता है जैसे दिन बहुत बड़ा हो गया। मतलब बहुत सारी चीजें आप उन आवर्स में कर सकते हैं जो मतलब जैसे एक्सरसाइज है, आप कहते हैं कि उसका टाइम नहीं मिलता, तो हम लोग मतलब अक्सर मदर्स की होता है ना ये कि बच्चों के साथ और घर के कामों में वो टाइम नहीं निकल पा रहा हो, तो वो टाइम को यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे मतलब अभी अगर सब लोग बाकी रेस्ट कर रहे हैं या सो रहे हैं, तो वो एक टाइम आप अपने लिए यूज कर सकते हैं उसको। और जैसे वही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक कभी में कि उम्मत के जो अर्ली आवर्स हैं उनमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। उसके अलावा मतलब जोहर की बात करें, ऐसे की बात मतलब अगर तो नमाज आप मतलब उसको सेकंड प्रायोरिटी पे कहते हैं ना, मतलब मैं ये काम करके फिर पढ़ लूँ, तो वो एक तो मतलब वो अव्वल वक्त में पढ़ने की आप बरकत से भी महरूम हो जाता है। दूसरा फिर आप उसको एक रश में पढ़े होते हैं, तो वो फिर मतलब माइंडफुली आप नहीं पढ़े होते उसको। और दूसरा मतलब नमाज जिस तरह से हमारे लिए एक वो रेस्ट का काम देती है, मतलब हमें कामों के बीच में से खींच के लाती है कि ये वाला टाइम जो है अल्लाह ताला और बंदे की मुलाकात का है, और वो तो वो एक वो उसकी फिर हम बस वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या एक वो उसको कहते हैं ना बॉक्सेस, बस वो टिक कर रहे होते हैं। तो यस के मतलब अगर आप उसको उसके हिसाब से अपने दिन के कामों को प्लान करें कि दोहर के बाद मैं ये करूँगी, ऐसे के बाद ये करूँ, तो डेफिनेटली वी कैन अटेन बड़ा चाइना हो जाए। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये बात आपने बिल्कुल सही की कि अ, अगर आप नमाजों को प्रायोरिटाइज करें तो वाकई अल्लाह ताला उस वक्त में बरकत डाल देते हैं। So moving on to the next question, room number 2 participants. What is one small change I can make tomorrow to become a more productive Muslim? तो सेहर खदीजा, आप। अभी हमारे पास अजान हो रही, हम 1 मिनट का ओके। वक्त ले लें, अजान जी सुन जी लें। बिल्कुल। जी। बस अजान हो रही है फिर बस 5:30 तक है, खत्म हो जाएगी। एक और प्रोडक्टिविटी टिप ये है कि अजान के वक्त काम छोड़ दें। आपको पता है कि ये कितनी बड़ी प्रोडक्टिविटी टिप है? बल्कि इसमें ये भी आता है, आई थिंक हदीस का मफहूम है, या आई डोंट नो, कोई किसी को करेक्ट करें अगर आपको पता हो, कि कहते हैं कि आप अजान के बगैर काम छोड़ देते हैं ना, तो आप दुनिया के जो काम है आपके अल्लाह ताला बना देते हैं। तो दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट। और रिसेंटली जो है वो मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा भी, कि आप कुछ भी कर रहे हो ना, खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, कोई बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप अजान सुने, उसका जवाब दें, और आप फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर उसकी बरकत देखें। तो प्रोडक्टिविटी से हम क्या चाहते हैं? बरकत चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो दिस इज़ द टिप ऑफ द डे, और आप इसको अपनी ज़िंदगी में करके देखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह मदिया जी। ओके जी, मूविंग ऑन। रूम नंबर 2 पार्टिसिपेंट्स, आप में से कोई फीडबैक देना चाहेगा?
Sahar, would you like to share what you guys discussed in the breakout room? हिरा, मरियम, आप लोग इसमें थे ना, रूम नंबर 2 में? Yes, Assalamualaikum. जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी। हिरा, We discussed about the sleeping early at night so that our mornings become more productive. जी बिल्कुल। इस्लामिक पैराडाइम में दिन जो है वो आपका बेसिकली रात से ही स्टार्ट होता है, तो अगर आपकी रात सवर जाती है तो आपका दिन भी सवर जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन आवर डे एंड टाइम, जब हमें मोबाइल फोन्स यूज करने की बहुत आदत हो गई है। ठीक है, जजाकिल्ला। और रूम नंबर 3 पार्टिसिपेंट्स, डू यू थिंक बीइंग मोर प्रोडक्टिव ऑलवेज मीन्स डूइंग मोर, व्हाई और व्हाई नॉट? तो रूम नंबर 3 में से कौन शेयर करना चाहेगा व्यूज? अमरीन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। बुशरा। जी, हमने जो डिस्कस किया तो उसमें यही बात हम लोगों ने डिस्कस की थी कि प्रोडक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि हम बस सारा दिन काम करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करते रहें। इसमें हमें ये देखना होगा कि हम जो असल में करना चाहते हैं या जो हमारा विजन है खासकर, या हमने रोज के हिसाब से जो हमने अपना काम सेट किया, मतलब हम जो हमारे जहन में कि हमें क्या करना है, तो हम उसको कितना टाइम देते हैं, और हम बाकी जो अपना काम है पूरे दिन का, उसमें हम अपनी कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो एक ये वाली चीज, और फिर ये कि हमारा कुछ काम ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा ये भी हमने डिस्कस किया था कि उसके उखरवी फवाइद भी कुछ होने चाहिए, कि उसका सिर्फ यही नहीं कि बस काम तो बस काम है, लेकिन ये है कि उसका फायदा हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर भी और आखिरत में भी उसका क्या हो रहा है, तो हमको ये भी देखना चाहिए। और अगर हम सुबह उठ के जो है अपना एक बना लें कि हमें आज क्या क्या काम करना है, तो उससे क्या होगा कि हमारा दिन डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन नहीं होगी, और फिर हमें अपना जो हम करना चाहते हैं उसके लिए फिर हमारे पास एक टाइम होगा, स्पेसिफिक टाइम होगा कि हम जो है वो उसको हम कितना टाइम देते हैं। तो इन शॉर्ट यही वाली बात हमें समझ में आई थी कि ज्यादा से ज्यादा काम करना जो है वो प्रोडक्टिविटी नहीं है। असल में सही प्रोडक्टिविटी ये है कि हम जो करना चाहते हैं उस पर हमें अपना ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो फिर हम तब सही चल सकते हैं। सही, यानी जब आपके पास एक विजन होगा तो उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग होगी और फिर आप अपने गोल्स को परस्यू करेंगे। तो वो बिल्कुल। आप अपनी एनर्जी को, जो आपने बात की ना, कि एनर्जी को अपने बेस्ट एलोकेट करें, सुबह के टाइम जी। पे उसको यूज करें। चलें, जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन। हफ्सा, प्लीज कैरी ऑन विद योर प्रेजेंटेशन। ऑलराइट, आई होप आप सब ने जो है वो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन किया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम जब एक्शन प्लान की बात करते हैं इन सब लर्निंग्स को लेकर, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकल। वैसे तो पूरी बुक में बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स गिवन है, बट ये कुछ एक्शन प्लान्स हैं। वर्क अकॉर्डिंग टू पीक एनर्जी लेवल, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका एनर्जी लेवल जो है वो बेस्ट होता है। तो दिन का जितना भी जो भी सबसे मुश्किल या सबसे टाइम टेकिंग टास्क है जो आप समझते हैं कि जो आप बाद में लेटर ऑन इन द आफ्टरनून या एट नाइट या लेटर इन द अर्ली आफ्टरनून आपके लिए मुश्किल होगा, तो उसको फिर आप अलाइन कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट पार्ट ऑफ द डे विच इज इन विच यू फील मोर एनर्जेटिक। डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस पीरियड्स जो है वो हम अपने सोशल मीडिया से सोशल मीडिया को थोड़ा ऑफ करके, और फिर डिस्ट्रैक्शन फ्री या जो भी आपके और अदर डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो उस वो भी ख़त्म करके आप उस टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर जो आप सोच रहे हैं, जो थॉट है, उसको आप इमीडिएट एक्शन में चेंज करें, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। and आपका टाइम सेव होगा। और जब आप फर्स्ट एक्शन स्टेप स्मॉलर एक्शन से स्टार्ट करेंगे तो इवेंचुअली इट विल लीड यू टुवर्ड्स द बिगर अचीवमेंट्स। सुनना हैबिट्स कोई भी एक अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें जिसमें बर का इफेक्ट भी आता है, जैसे कि मिसवाक हो गया, डेली की दुआएं हो गई। स्ट्रेंथ एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू कुरान दिक्र एंड द कमिट टू कंटिन्यूअस बेनिफिशियल लर्निंग। अच्छा, मोमिन जो है वो हमेशा जो है वो माँ की गोद से गवर की लहर तक इल्म हासिल करो। तो इल्म के हवाले से जो है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ लर्निंग का एलिमेंट ज़रूर रखिए।
اور اپنے آپ کو ہر اسپیکٹ سے ایموشنلی انٹلیکچولی اپنے ٹائم کو میننگ فل بنائیے اور کنٹینیوس لرننگ کے پروسیس میں رہیے. محاسبہ اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں آپ لیگ کر رہے ہیں، جس اسٹیپ پہ آپ لیگ کر رہے ہیں یا جس اسفیئر آف لائف جس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جس بھی پیراڈائم میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کو محاسبہ سے پتہ چلے گا. کانسٹنٹلی آپ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہیں گے. ایک جرنل بنا سکتے ہیں، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کون سے ٹاسک اچیو کیے، کس میں آپ کو مور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنے ڈیلی ایکشنز میں جب آپ اپنی نیت کو ریوائو کریں گے تو پھر آپ اس کو آخرہ اورینٹڈ بھی کریں گے، تو پھر اس سے آپ کا ڈوئل افیکٹ آ جائے گا اور وہ آپ کا کام جو ہے وہ ایونچولی دنیاوی اور دینی لحاظ سے دونوں طریقے سے وہ اس میں آپ کو بھلائیاں حاصل ہوں گی اور اچیومنٹ ہو جائیں گی، اور وہ ایونچولی پہ وہ بھی بینیفیشیل ہوگا. تو وہ چلیے، so this is all from my side. جزاک اللہ خیر حفصہ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے ایکشن پوائنٹ ضرور لیا ہوگا اس پریزنٹیشن سے. ناؤ آئی ووڈ لائک یو آل کہ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو پلیز آپ اپنا ہینڈ ریز کر لیں اور پھر میں آپ کا نام کال آؤٹ کر لوں گی. کوئی بھی بک ریویو پریزنٹیشنز کے حوالے سے یا آفرا کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو پلیز. اچھا، اس میں تھوڑا سا ہم خود بھی جو ہے وہ تھوڑی سی انفارمیشن دے دیتے ہیں. باقی یہ کہ جزاک اللہ خیر فار دا پریزنٹرز لائک کیا نام ہے آپ کا، فاطمہ، جزاک اللہ خیر فار بینگ ہیئر اینڈ پریزنٹنگ دا بک، اینڈ حفظہ جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں نے بہت اچھی ایفرٹ کی اور الحمدللہ ہم سب کو آپ نے جو ہے ایک کتاب سے کم از کم گزروا دیا ان فیو منٹس. آپ کے آپ سمجھیں کہ کتنا ہم آدھے آدھے گھنٹے میں ہم نے ایک کتاب کو دیکھ لیا الحمدللہ. یہ کتاب اب جس کو لگے کہ وہ پڑھ سکتا ہے اور اس کو مزید اس کے بارے میں جاننا ہے تو وہ ضرور پڑھے کتاب. لیکن یہ کہ یہ بھی ایک پورا جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ بھی ایک رزق ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ نے ایک دو کتابیں 1.5 گھنٹے میں جو ہے ان کی لرننگ سمجھ لی، آپ نے اس کے ریفلیکشنز دیکھ لیے. باقی یہ کہ جسے آپ یہ کہیں کہ ہمیں اپریشیٹ زیادہ کرنا چاہیے کہ جب ایک بندہ پلیٹ فارم پہ آتا ہے بات کرتا ہے تو اس نے ایک اپنی ایک ہمت جمع کی ہوتی ہے، کانفیڈنس کو شو کیا ہوتا ہے. تو آئی مسٹ اپریشیٹ آر پریزنٹرز. جزاک اللہ خیر. اچھا، جہاں تک آفرا کا تعلق ہے اس میں جو ہے وہ ڈیٹیلز آپ لوگ جو بھی آفرا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہاں پہ میں نے اسفیہ وحید صاحبہ کا نمبر شیئر کر لیا. شی از اے کوآرڈینیٹر آف آفرا اور وہ ڈیٹیلز آپ کو دے دیں گی. باقی آپ بھی اپنا جو ہے وہ نمبر لکھوا سکتے ہیں. اگر جو آپ لوگوں میں سے گروپ میں نہیں ہے وہ ہمیں بتا دے، کیونکہ آواز دوست کا اپنا ایک گروپ ہے جو ایوری آلٹرنیٹ منتھ پہ ہم جو ہے آواز دوست کا سیشن کرتے ہیں، تو یو کین جوائن اس دیئر، اور آپ لوگ جو ہیں وہ اس میں جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ لے سکتے ہیں. اچھا، سو فار ایز جو ہے ٹائم تھوڑا ہمارا اوور ہی ہو گیا ہے، اس 5:35، اور سوال جواب کے لیے ہمارا گروپ از اوپن، آپ گروپ پہ سوال جواب کر سکتے ہیں. باقی جہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے جو آتھر ہیں ان سے بات بھی کی، تو اب ٹائم چونکہ اوور ہو رہا ہے اور اتنے سے ٹائم میں ہم ان کو انگیج کرنا میرے خیال سے ان کے وقت کے ساتھ بھی جاتی ہے اور آپ لوگوں کا بھی ٹائم قیمتی ہے. تو آئی ہیو ڈسکسڈ ود ہم، تو انہوں نے کہا کہ وہ پورا جسے کہتے ہیں نا ایک سیشن دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہم جلدی ان سے کوئی ٹائم لے کے اور ان سے جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے آواز دوست میں اس سیگمنٹ کو بھی رکھا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو انوائٹ آتھرز آف دا بکس، اور اس میں جو ہے وہ ان سے ہم ڈسکس کریں گے، ان سے سیکھیں گے، ان سے سوال جواب کریں گے، ان سے جس طرح سے انہوں نے اپنی رائٹنگ جرنی شروع کی اور اب وہ جو ایکسپیرینسز کر رہے ہیں ان سے وہ سوال کریں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی تھنک کہ یہ ہم سب کے لیے ایک لرننگ کی اپرچونٹی ہوگی. تو ہی ہیز اگریڈ ٹو گیو اس ٹائم. ان شاء اللہ ہم جلدی اناؤنس کر دیں گے، اور پھر ہم ان سے ان کی اور بھی 2 بکس ہیں ان کے بارے میں بھی سوال جواب کر سکیں گے، اور جو کتاب ہم نے آج فاطمہ نے ریویو کی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم ان سے پوچھ سکیں گے. تو آپ جو ہیں وہ کیا ہاں خدیجہ، آپ جو ہے نا وہ گروپ کا لنک اگر شیئر کر سکتی ہیں تو جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں گروپ کو وہ پلیز کر لیں. اور باقی یہ کہ جو آفرا کے اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جڑے رہنے کا آفٹر بینگ گریجویٹڈ فرام آفرا، تاکہ یہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس میں اپنے لرننگ ایکسپیرینسز شیئر بھی کرتے رہیں، اور ہم جو ہے وہ آپ
کو کچھ نہ کچھ ایک نئی چیز سے روشناس بھی کراتے رہیں. جزاک اللہ خیر. اوور ٹو یو خدیجہ, یو کین کلوز دا سیشن. جزاک اللہ خیر مدیہ جی. I thank you all for being a part of this session today. اور اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی فیڈ بیک ہے تو پلیز ڈو شیئر اٹ ان دا گروپ, سو اٹ ول ہیلپ اس ٹو امپروو آور سیلوز. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنا جو ہے سیشن کو اینڈ کروں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.